اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا، صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی جرات کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے۔ حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست، بہت سارے معنی آتے ہیں۔ مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اس معنی میں تو شرک ہے، اور مولا کا مطلب دوست بھی۔ یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا۔ مولا نا کا مطلب ہمارے مولا، تو مولا کا مطلب دوست، محبوب۔ تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں، تو مولا علی کہہ دیا، چلتا ہے مارکیٹ میں۔ کیا خیال ہے؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجئے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجئے۔ میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی، میرا حافظہ قوی نہیں ہے، میں زیادہ نہیں جانتا، مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے، پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانتے ہیں۔ اسلام میں اور مذہب میں حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اس کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جس معنی میں بندہ یہ بیان کرے کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر اس کا مطلب آقا آپ لیتے ہیں، اس کا معنی آقا ہے اور سردار ہے، دوست نہیں ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ حضور کے فرمان میں مولا کا مطلب موجود ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ من کنت مولاہ فعلی جو مولا پہ حدیث ختم نہیں ہوتی، حدیث آگے بھی جاتی ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ تو حضور نے تو اس کو دوست کے معنی میں لیا ہے۔ جو حدیث حضور خود بیان فرما رہے ہیں اور حضور اس کو دوست کے معنی میں لے رہے ہیں، اور میں کسی غیر کی دلداری کے لیے اس کو آقا کے معنی میں لے لوں، تو میرے خیال میں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کی تابعداری نہیں کر رہا۔ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے معنی بندہ وہ کرے جو معنی ہونا چاہیے، ورنہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی۔ تو یہ جو پھر آیت ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آقا ہیں، سرپرست ہیں یا ولی ہیں؟ شیعہ ولی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں سارے مومنین کے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس امت میں جس کو مولا کا لقب ملا ہے نا، ان معنوں میں وہ مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وکرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ غدیر خم کی حدیث ہے۔ اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر۔ کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں، اتنا حق ہے۔ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت
یا حق کے سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا، تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً، کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے، تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ اور سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے یہ 4 لفظوں کا جملہ، من کنتو مولا فہذا علی مولا، ترجمہ شروع کہاں سے کریں؟ آخر سے فہذا علی سے یا من کنتو سے؟ من کنتو سے نا، تو من کنتو مولا رسول نے کہا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں۔ اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر؟ رسول کو کیا سمجھیں؟ رسول کو کیا سمجھیں؟ آقا سمجھیں، مالک سمجھیں، سید و سردار سمجھیں یا دوست؟ آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا؟ ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں؟ ابراہیم کا دوست تو خدا ہو، مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم بن جائیں۔ ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایرا غیرہ۔ غلامی پہ ناز کرو، وہ بات کہو جو تمہارے منہ پہ جچے۔ غلام ہو، غلام بن کے رہو، غلام ہو، غلام بن کے رہو، کلمہ گو ہو، کلمہ گو بن کے رہو، اپنی حد میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔